درمیانی سلیب والا آدمی، کیا آپ فردوس میں داخل ہو پائیں گے؟ از السٹر بیگ، ناشرین مسیحی اشاعت خانہ، 36 فیروز پور روڈ، لاہور۔ اس کتاب میں 3 زبردست واقعات کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہر واقعے میں ایسی گفتگو کا بیان ہے جو زندگی تبدیل کرنے کا باعث بنی۔ ان تینوں واقعات کا بیان ہمیں کتاب مقدس میں ملتا ہے۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بائبل ایک قدیم کتاب ہے جو آج کے زمانے سے مطابقت نہیں رکھتی، لیکن میری خواہش ہے کہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ پوری کی پوری بائبل مقدس زندگیاں بچانے کا بیان ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ خدا نے ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں قدم رکھا، اور جب ایسا کیا تو اس نے ہمیں امید، بحالی اور اپنے پاس واپسی کا راستہ دیا۔ السٹر بیگ۔ باب نمبر 1۔ یہ سب کچھ ہنسی مزاح کی ایک ہلکی سی بات سے شروع ہوا، یعنی ایک ڈی این اے ٹیسٹ سے۔ اگر دیانتداری سے کام لیا جائے تو اسے امید تھی یہ ٹیسٹ اسے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے میں مدد دے گا، اسے کسی بڑی چیز سے جڑنے کا احساس دے گا، اور اس خالی جگہ کو بھرنے میں مدد ملے گی جسے وہ بالکل واضح طور پر بیان نہیں کر پاتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں جستجو رکھتی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا خاندان کی افواہیں سچی تھیں جو دور کے اطالوی رشتہ دار کے متعلق تھیں۔ شاید اپنے آباؤں کے بارے میں جاننا کہ وہ کہاں سے آتے ہیں بھڑکنے والے اس احساس کو کم کر دے گا کہ کسی بات کی کمی ہے۔ وہ یہ ٹیسٹ کروانے فوراً نہ جا سکی، بلکہ وہ لگاتار اسے ٹالتی رہی۔ وہ یہ کہتی تھی کہ ان سب باتوں کے لیے اسے اتنی تسلی نہیں ہے، لیکن ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ تو نتائج معلوم کرنے کے لیے کافی پرجوش بھی تھی، مگر جب نتائج آئے تو خوشی ایک فرق طرح کے احساس میں بدل گئی۔ پہلے ابہام، پھر بے یقینی، پھر کچھ اور زیادہ گہرا، کچھ ملتا جلتا اور غیر مستحکم، کچھ ایسا جسے وہ صحیح طرح بیان نہ کر پاتی۔ وہ اپنے باپ کی حقیقی اولاد نہ تھی، یہ حقیقت اس کے سینے پر بوجھ بن گئی۔ اس نے نتائج کو دوبارہ چیک کیا، وضاحتیں آن لائن دیکھیں، کاغذات کی تفتیش کی، مگر کوئی غلطی نہیں تھی، ثبوت واضح تھا۔ اس نے اپنے بچپن کی یادیں، بچپن کی باتیں، خاندانی تعطیلات، کرسمس کی راتوں کو میز کے گرد یادگار مناظر دوبارہ دہرائے۔ کیا کوئی ایسی بات تھی جسے وہ سمجھ نہ سکتی تھی؟ کیا باقی سب کو معلوم تھا؟ یہ سوالات اس کے اندر جوش مار رہے تھے، مگر اس نے کسی کو نہیں بتایا، بالخصوص اپنی ماں کو، اپنی بہن یا بیٹی یا اپنی قریبی دوست کو بھی نہیں۔ یہ سب کیا معنی رکھتا تھا؟ وہ یہ راز اکیلے اپنے اندر لے کر چلتی رہی، جیسے کوئی نامعلوم زخم۔ بعض دنوں میں اس زخم کا احساس کم ہوتا، لیکن باقی دنوں میں اتنا درد ہوتا کہ سانس لینا مشکل بنا دیتا۔ وہ خود کو اکیلا، دوسروں سے الگ محسوس کرتی تھی، اور مکمل ہونے کے احساس سے وہ کہیں دور تھی جس کی اس نے تلاش کی تھی۔ ایسی نئی باتوں کی تلاش کرنے میں وہ پہلی نہیں تھی۔ صدیوں قبل سن 30 کے آس پاس ایک عورت کا بیان ملتا ہے جس نے ایسے ہی احساسات کا تجربہ کیا۔ اس وقت زیادہ تر لوگ باہر کی گرمی اور تپش سے بچنے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں تھے، مگر اس گاؤں سے باہر قدیم پتھر کے کنویں کے پاس ایک یہودی مرد آرام کرنے کے لیے رکا۔ اس کی پوشاک لمبے سفر کے باعث گرد آلود اور اس کے پاؤں سوجے ہوئے تھے۔ اس گاؤں کی ایک عورت پانی بھرنے کے لیے ایک وزنی مٹکا اٹھائے کنویں پر آئی۔ اب اس کنویں پر ایک یہودی مرد اور یہ عورت جو پانی بھرنے آئی موجود تھے۔ اس مرد نے عورت سے پوچھا، کیا مجھے پینے کے لیے پانی مل سکتا ہے؟ ہمارے نزدیک شاید اس یہودی مرد اور عورت کے درمیان گفتگو کوئی خاص عجیب بات نہیں، مگر اس زمانے میں اس خطے کے لحاظ سے یہ بات کافی غیر معمولی تھی۔ اس دور کے کچھ مردوں کی دعا ایسی ہوتی تھی، اے خدا، میں اس بات کے لیے نہایت خوش ہوں کہ تو نے مجھے عورت نہیں بنایا۔ اور یہی پہلی غیر معمولی بات ہے۔ ایک مرد عورت سے گفتگو کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ دوسری غیر معمولی بات یہ ہے کہ وہ عورت سامری تھی اور یہ مرد یہودی۔ جب میں جوان تھا تو میں اکثر شمالی آئرلینڈ کے ہنگاموں کے بارے میں سنتا تھا، جہاں پروٹسٹنٹ اور کیتھولک لوگ ایک دوسرے کو گولی مار کر ہلاک کرتے تھے۔ یہودیوں اور سامریوں کے درمیان نفرت بھی اسی قسم کی تھی۔
لیکن پھر بھی یسوع ناصری ایک یہودی مرد نے اس سامری عورت سے بات کی، کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ اس عورت کے متعلق کچھ باتوں پر غور کرتے ہیں۔ دن کا درمیانی وقت تھا اور موسم سخت گرم تھا۔ زیادہ تر خواتین صبح سویرے یا دن ڈھلے پانی گھروں کو لے جاتی تھیں جب ٹھنڈک ہوتی تھی، لیکن یہ عورت کنویں پر اس وقت تھی جب کوئی اور لوگ نہیں تھے۔ یہ رات گئے اسٹور بند ہونے سے تھوڑا وقت پہلے خریداری کرنے یا بستر پر جانے سے تھوڑی دیر پہلے دوا خانے سے دوا خریدنے کے لیے جانے کے مترادف ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی عیب ڈھونڈنے والی نظریں اس پر پڑیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص سے وہ ملنے والی ہے وہ واحد ایسا شخص ہے جو اس کی ساری زندگی سے واقف ہے، مگر وہی سب سے زیادہ محبت کرنے والا شخص بھی تھا جسے وہ کبھی جان پائے گی۔ یہ یہودی شخص یسوع ناصری تھا، جو اس کی چھپی ہوئی اداسیوں اور خواہشات سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے اس کے ماضی اور اس کی غلطیوں پر نگاہیں نہ جمائیں، اور الزام دینے کے بجائے وہ اس کے ساتھ محبت اور فضل سے پیش آیا، ایسا فضل جس کی اس عورت نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ وہ گفتگو کا آغاز کرتا ہے، کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر یسوع آپ کے برابر بیٹھ کر آپ سے گفتگو کرے تو وہ کیا کہے گا؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ وہ بائبل کے کسی بڑے حصے سے آپ کو نصیحتیں سنائے گا؟ تو تم کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ نہیں، وہ اس عورت سے محض پینے کے لیے پانی مانگتا ہے، اور یہ سادہ سا سوال اس پر فوراً اثر کرتا ہے۔ وہ فوراً جواب دیتی ہے، یہ بہت عجیب ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی مانگتا ہے۔ یسوع جانتا تھا کہ ایسا ہوگا۔ یوں لگتا ہے جیسے یسوع اس سے کہہ رہا ہے، اگر تمہیں میرے پانی مانگنے پر تعجب ہو رہا ہے تو پھر جو کچھ میں تمہیں بتانے کو ہوں اس سے تو ضرور ہی تعجب ہوگا۔ عورت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کی کچھ مدد کرے گی کیونکہ وہ شخص یسوع چاہتا ہے کہ پانی پیے، اور اس عورت کے پاس پانی نکالنے کا برتن ہے۔ لیکن حقیقی ضرورت مند یسوع نہیں بلکہ یہ عورت ہے۔ گفتگو میں ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے۔ اگر تم جانتی کہ وہ کون ہے جو تم سے مخاطب ہے تو تم اس سے پوچھتی اور وہ تمہیں زندگی کا پانی دیتا۔ وہ اس بات پر حیران ہے کہ اس یہودی شخص کے پاس جو مجھ سے باتیں کرتا ہے پانی نکالنے کے لیے برتن تو ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے۔ وہ کیا کہے جا رہا ہے؟ وہ کس زندگی کے پانی کی بات کرتا ہے؟ سنو، یسوع نے کہا، ہر وہ شخص جو یہ پانی پیے گا پھر سے پیاسا ہوگا، مگر جس نے وہ پانی پیا جسے میں دوں گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ وہ زندہ پانی کنویں سے نہیں آئے گا۔ یہاں یسوع کچھ زیادہ گہری بات کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کو سچائی کی خواہش اور دیر پا اطمینان کی طلب ہے، مگر وہ یسوع کی بات کو نہ سمجھتے ہوئے جسمانی پانی ہی سمجھتی ہے۔ اسی لیے وہ کہنے لگی، یہ تو اچھی بات ہے، وہ پانی مجھے بھی دے تاکہ مجھے پیاس نہ لگے اور مجھے بار بار کنویں سے پانی لینے کے لیے نہ آنا پڑے۔ یسوع جانتا ہے کہ عورت کو اپنی حقیقی ضرورت کو سمجھنا ہے، اسی لیے وہ بڑی احتیاط سے اس کی توجہ حقیقی ضرورت یعنی شخصی نجات کی طرف لگاتا ہے۔ حقیقی تبدیلی کی شروعات خدا سے ملاقات سے ہوتی ہے، محبت اور عزت کے ساتھ۔ یسوع آہستہ سے اپنی انگلی اس کی زندگی کے ایسے حصے پر رکھ دیتا ہے جسے بدلنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ضمیر سے مخاطب ہوتا ہے، تم کیوں اپنے شریک حیات کو یہاں نہیں لے آتی؟ میں شوہر والی نہیں ہوں، وہ دھیمی آواز میں کہتی ہے۔ یہ اگلی حیران کن بات ہے، شاید سب سے بڑی۔ ہم جانتے ہیں کہ اس عورت نے اب تک 5 شوہروں سے تعلق رکھا تھا۔ اب وہ ایک ایسے مرد کے ساتھ رہتی تھی جس کا بیاہ اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ یاد رکھے کہ اس زمانے میں ایسی باتوں کا رواج نہیں تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کا ماضی بدقسمتی، ستم یا اس کے اپنے انتخابوں کی بنا پر ایسا تھا۔ تاہم وجہ کچھ بھی ہو، لگتا ہے کہ اس نے اسے تنہا، دوسروں کی نگاہ سے بچ کر چلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بظاہر یہی وجہ تھی کہ وہ دن کے وسط میں جب شدید دھوپ اور گرمی ہوتی تھی کنویں پر جاتی تھی جب اسے معلوم تھا کہ وہاں کوئی اور نہیں ہوگا۔ تو یہ تیسری غیر معمولی بات ہے۔
یہ مذہبی استاد اس عورت کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرے گا؟ یسوع اسے یہ نہیں دکھاتا کہ خدا سے محبت رکھنے میں وہ کیسی کمزور ہے، یا پھر یہ کہ اس نے ان سب احکام کی خلاف ورزی کی ہے جو خدا کی طرف سے ہیں۔ نہ یسوع اس سے یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اس کے بجائے یسوع اس سے تسلی کی باتیں کرتا ہے اور اسے پیغام دیتا ہے، میں تمہیں جانتا ہوں، میں تمہارے دل کی خواہشوں کو جانتا ہوں، میں محبت اور ہمدردی سے بھرا ہوں، بس میرے پاس آ جاؤ۔ تمہیں اپنے جرم نامے کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں وہ سب کچھ دہرانے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں۔ عورت حیرانی سے یسوع کی طرف دیکھتی ہے۔ وہ یسوع سے کہتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ تو نبی ہے، اور پھر وہ یسوع سے عبادت کہاں کرنی چاہیے کے بارے میں گفتگو کرنے لگتی ہے۔ کیا اسے سامریوں کی عبادت گاہ میں جانا چاہیے یا یہودی ہیکل میں جا کر عبادت کرنی چاہیے؟ اب یہ بات ہمارے لیے واضح نہیں ہے، مگر یسوع ایک بنیادی سچائی کا بیان کرتا ہے۔ عبادت کرنے کا مطلب کسی خاص جگہ پر جانا نہیں ہے، مثلا چرچ یا عبادت خانہ۔ یہ کسی جگہ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شخص کا معاملہ ہے۔ عورت یسوع سے کہتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ وعدہ کیا ہوا مسیح آئے گا، مجھے یقین ہے کہ وہ سب کچھ ہمارے لیے بیان کر دے گا۔ تعجب کی بات ہے، کیونکہ وہی مسیحا تو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں وہی ہوں، یسوع اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، تمہیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں، خدا تمہارے پاس آیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ تصور عام ہے کہ خدا چھپتا ہے اور نہیں چاہتا کہ اسے کوئی ڈھونڈے، مگر بائبل مقدس کے بیانات اس کے برعکس ہیں۔ چھپنے کا کام خدا نہیں بلکہ انسان کرتے ہیں۔ اس عورت کے ماضی کو دھونا یسوع کے لیے کچھ مشکل کام نہیں تھا۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے اس نے سامریہ سے ہو کر جانا قبول کیا۔ یسوع اس عورت سے کہتا ہے، میں تمہیں جانتا ہوں، میں تمہیں عزیز رکھتا ہوں۔ وہ صحیح جگہوں پر جواب تلاش نہیں کر رہی تھی، مگر اب سامنے وہی جواب تھا جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ اب وہ جانتی ہے کہ سچی محبت کیا ہے، اور حقیقی طور پر مطمئن ہونے کا احساس اسے کہاں مل سکتا ہے۔ آج بھی یہ سوال اہم ہے کہ ہم اپنی حقیقی تسکین اور اطمینان کہاں پاتے ہیں۔ اپنے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ پیاسے ہیں؟ شاید آپ نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، پھر وہ اگلا کام کیا، یہ کام کرنے سے مجھے تسلی ہوئی، وہ کام کرنے سے میں کچھ مطمئن ہوا۔ ممکن ہے آپ نے سب کچھ آزما لیا ہو، کچھ ایسا تلاش کیا ہو جس سے آپ محسوس کرتے ہوں کہ آپ تسکین پائیں گے۔ اس عورت کی زندگی کو دیکھیں، اس سے کچھ باتیں سیکھیں۔ وہ جوابات کی تلاش میں تھی، لیکن جب وہ یسوع سے ملی تو سب کچھ بدل گیا۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ اس نے کچھ حاصل کر لیا یا کسی کو پا لیا ہے جو مختلف ہے۔ وہ اپنے گاؤں کی طرف دوڑ کر واپس گئی۔ اب وہ خود کو چھپاتی نہیں، شرمندہ نہیں۔ آؤ اور دیکھو، وہ اپنے ہمسایوں سے کہتی ہے، آؤ اور اس شخص سے ملو جو میرے دل کا حال جانتا ہے اور پھر بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس عورت کے بارے میں ہمیں مزید معلومات حاصل نہیں ہیں، مگر میں یہ تصور کرتا ہوں کہ اگر ہم چند برس بعد اس گاؤں میں جائیں جہاں کی یہ عورت تھی، تو ہم اسے باقی عورتوں کے ساتھ اسی وقت پانی بھرتے ہوئے دیکھیں گے جب باقی عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں۔ ان میں سے کوئی اس کی طرف آ کر کہتی ہے، آج کل تم کتنی مطمئن دکھائی دیتی ہو، تم بالکل بدل گئی ہو، تم اب خود کو چھپاتی نہیں۔ آخر تمہاری زندگی میں ایسی تبدیلی کس طرح رونما ہوئی ہے؟ اور میں تصور کرتا ہوں کہ سامری عورت کے چہرے پر ہمدردانہ مسکراہٹ پھیل جائے گی۔ میں ہمیشہ کچھ ایسا تلاش کرتی تھی جس سے مجھے تسکین ملے، ہمیشہ جستجو کی، مگر ہمیشہ کچھ نہ کچھ کمی رہتی تھی۔ میں بڑی پیاس میں مبتلا رہتی تھی، لیکن کنویں کے کنارے بیٹھے اس شخص نے میری پیاس کو بجھا دیا ہے۔ آپ کی کہانی کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس دردناک راز، چھپی ہوئی اداسی، ادھورے خواب یا گہرے زخم ہیں جو آپ کی برداشت سے زیادہ بھاری ہیں؟ یسوع ہر ایک زندگی کو بچانے کی خواہش لے کر آیا ہے، نہ کہ ہمیں سزا دینے کے لیے، بلکہ زندگی کا پانی اور مکمل ہونے کا ایسا احساس دینے کے لیے جس کی ہر ایک کو تڑپ ہے۔ اگر ہم اس کی طرف رخ کر لیں
تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کنویں کے کنارے بیٹھے شخص نے میری پیاس بجھا دی ہے۔ اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر اس سارے واقعے کو جسے یسوع کے شاگرد یوحنا نے قلم بند کیا ضرور پڑھیں، یا پھر اگر آپ اس کے بجائے آن لائن ڈرامائی انداز میں بیان کی گئی اس کہانی کو دیکھنے کو ترجیح دینا چاہیں تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تب وہ یسوع یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا، اور اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ پس وہ سامریہ کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے۔ وہ اس قطعے کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں، اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ عورت نے جواب میں اس سے کہا کہ میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں، تو نے سچ کہا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب بھی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ اتنے میں اس کے شاگرد آگے اور تعجب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے، تو بھی کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے، یا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے۔ پس عورت اپنا گڑھا چھوڑ کر شہر میں گئی اور لوگوں سے کہنے لگی، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے۔ کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے، اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لائے۔ پس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ۔ چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا، اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بہتیرے ایمان لائے، اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 4 باب 3 آیت سے لے کر 30 آیت تک، اور 39 آیت سے لے کر 42 آیت تک۔